والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. چمی گویم مسلمانم ملرزم، چمی گویم مسلمانم ملرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو مسلمان بنایا. اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مکمل انسان بنایا، کوئی کمی نہیں رکھی، نہ آنکھ میں، نہ منہ میں، نہ ہاتھ میں، نہ پاؤں میں، نہ دل میں، نہ گردوں میں، جتنے بھی اعضاء جوارح ہیں اس میں کوئی کمی نہیں رکھی. پھر اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دیا. اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے پہلا عشرہ رحمت کا بھی عطا کیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا عطا کیا، اور تیسرا عشرہ اللہ رب العالمین نے جہنم سے خلاصی والا بھی اکثر حصہ عطا کر دیا. اور پھر ان عشروں میں اللہ رب العالمین نے ہم کو طاق راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کا موقع عطا کیا، اور ان طاق راتوں میں ایک طاق رات آج کی ہے جو 27ویں ہے. اس طاق رات میں ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ کوئی پیغام لے کے جائیں، پورے سال کا ایک جذبہ لے کے جائیں، اپنے کلیجے کے اندر جو ایمان کی چنگاری ہے اس کو شعلے جوالہ بنا دیں. اور اس کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ہم کو چند باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے. وہ باتیں یوں سمجھ لیجئے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور حفاظت دین. لا الہ الا اللہ، اس میں ہم کو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اور لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی حفاظت قبر تک کیسے کرنی ہے، اور اپنی نسل کو
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم رکھنا اور ان کے ایمان کو بھی قبر تک محفوظ کر کے جانا ہر زمانے کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اور اس زمانے کا شدید ترین تقاضا اپنے ایمان کی حفاظت ہے، اور ایمان کی حفاظت اس وقت ہوگی جب ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے پیغام کو سمجھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، پہلا پیغام جو آپ نے بیان فرمایا ہے اور جو پیغام اپنی امت کو دیا ہے اور جس کا مطالبہ قیامت تک کے لیے ہے، وہ یہی ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، اگر تم دنیاوی کامیابی چاہتے ہو، اخروی کامیابی چاہتے ہو، تو تم لا الہ الا اللہ دل و جان سے مان لو، محمد الرسول اللہ کو دل و جان سے مان لو، تو تم فلاح پا جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ لا الہ الا اللہ یہ صرف کلمہ نہیں ہے، جس نے اس کی حقیقت کو سمجھا تو اس نے بے ساختہ کہا چمی گویم مسلمانم ملرزم، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، یعنی میں کلمہ گو مسلمان ہوں، تو میں لرزنے لگتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را، کیونکہ مجھے لا الہ اللہ کے تقاضوں کا پتہ ہے۔ یہ ایک پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو وہ لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، وہ لوگ جو آپ کو امین کہتے تھے، وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے تھے، وہ لوگ جن کے آپ آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، جن کے خاندان کے فرد تھے، جن کی خاندانی شرافت کی گواہی دی جا رہی تھی، جن کی عزت اور اکرام دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا تھا، جنہوں نے کبھی ناانصافی نہیں کی تھی، جنہوں نے کبھی بے حیائی نہیں کی تھی، جنہوں نے کبھی کوئی زیادتی نہیں کی تھی، جب ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کرنے کے لیے اوطاس میں آئیں، احد میں آئیں، بدر میں آئیں، حنین میں آئیں، اور مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے آئیں، لیکن ان کے لیے ایک ہلکا پھلکا کلمہ کہنا مشکل ہو رہا تھا، اور انہوں نے ظلم و بربریت کی ایسی داستان رقم کی کہ زمین اور آسمان، زمین تھر تھرا اٹھی اور آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھا، یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن ایک ہلکا سا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا برداشت نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک پورا پیغام ہے۔ مولانا سلطان روم رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سلطان الاولیاء بھی ہیں اور سلطان الحکایات اور امثال بھی ہیں، اللہ رب العالمین نے جن کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، مشکل سے مشکل بات کو بڑی آسانی سے مثالوں کے ذریعے سے، حکایات کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو سمجھا دیا۔ یہی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثالیں پیش کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ مثالیں حقیقت ہوتی ہیں اور بعض دفعہ وہ مثالیں حقیقت نہیں ہوتی بلکہ فرض کر کے بیان کی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو سلطان الاولیاء ہیں، انہوں نے اس مثال کو حقیقت ہی کے واقعے کو نقل کر کے سمجھایا ہے، ایک معرفت کی بات۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اس بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے
میں نکلوں اور رعایا کے حالات معلوم کروں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری حکمرانوں پر رکھی ہے کہ اپنی رعایا کی خیر خبر لیں۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے، اپنے محل سے نکلے، جو پائی دروازہ تھا یا پوشیدہ دروازہ تھا وہاں سے باہر نکلے، لباس تبدیل کر کے، حلیہ تبدیل کر کے تھوڑی دور گئے تو دیکھا کچھ لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے گفت و شنید کر رہے ہیں۔ معروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طے کیا کہ ان کی گفتگو سنتا ہوں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ در حقیقت ڈاکوؤں کا ٹولہ تھا۔ ان ڈاکوؤں کے ٹولے کو ڈاکہ ڈالنے کی پلاننگ کرنی تھی، تو ان ڈاکوؤں نے یہ سمجھا کہ یہ جو آدمی آیا ہے یہ بھی ہمارا ہی ہے، انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی اور کوئی باس پرس نہیں کی، سب حلقہ بنا کے بیٹھ گئے۔ حلقہ بنا کے بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اپنے ہنر کا ذکر کر دیں تاکہ ڈکیتی میں کس کا ہنر کہاں کام آنا ہے ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ایک ڈاکو نے کہا بھائی میرا ہنر تو یہ ہے کہ کتا اگر بھونکتا ہے تو میں پہچان لیتا ہوں کتا کہہ کیا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا زبردست ہنر ہے، کیونکہ ڈکیتی کے موقع پر کتوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، کتے چیختے چلاتے رہتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کوئی خطرہ ہے تو ہم اس سے آگاہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا تم تو بڑے کام کے آدمی ہو۔ پھر دوسرے نے کہا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ میں مٹی سونگھ کے بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں دفن ہے۔ انہوں نے کہا تم بھی بڑے کام کے آدمی ہو، بہت قیمتی ہو تم، اور خزانے کو ہمیں زیادہ تلاش نہیں کرنا پڑے گا، تم سونگھ کے بتا دو کہ تم بھی ہمارے کام کے آدمی ہو۔ تیسرے ڈاکو نے کہا کہ میرے اندر یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ میں نقب لگایا تو مضبوط سے مضبوط پتھر ہے اس کو نکال دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نقب لگانے کی ضرورت تو پڑتی ہے، تم بھی بڑے کام کے آدمی ہو۔ تو چوتھے نے کہا کہ میری صلاحیت یہ ہے کہ میں کمن ڈالتا ہوں، جتنی اونچی بھی اونچائی ہو میں کمن وہاں ڈال کے اس کمن کے ذریعے سے پھلانگ کے دوسری طرف اتر جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم تو بالکل گرو ہو، ہمارے بڑے قیمتی آدمی ہو۔ پانچویں نے کہا کہ میری خصوصیت یہ ہے کہ میں رات کی تاریکی میں جس کو دیکھ لیتا ہوں اس کو صبح پہچان لیتا ہوں۔ اب محمود غزنوی کی باری آئی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ میری خصوصیت یہ ہے کہ جب کسی کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا، اگر میں نے داڑھی ہلا دی تو اس کے پھانسی کا حکم منسوخ ہو جاتا۔ انہوں نے کہا بس آپ ہی ہمارے گرو ہوئے، کیونکہ سب سے زیادہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے پکڑ کا، اور اس میں جان بھی چلی جاتی ہے، تو لہٰذا آپ گرو ہوئے۔ اب چلیں ڈکیتی مانتے ہیں۔ اب اتنا زبردست ہمارا کورم ہے، اتنا زبردست گروہ ہے کہ اب ہم کو چاہیے کہ ہم محمود غزنوی کے خزانے پہ ڈکیتی ماریں تاکہ جو ساری زندگی نسلیں آرام سے کھائیں۔ اب یہ لوگ وہاں سے چلے، ہر ایک نے اپنی اپنی ہنر بندی دکھائی۔ اس نے نقب لگانے والے نقب لگایا، اور جو ہے اس سے پہلے کتے بھونکنے لگے۔ تو جب کتے بھونکنے لگے تو انہوں نے کہا ہاں کہاں ہو تم جو کتے کی آواز کو پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ کتے کہہ رہے ہیں کہ محمود غزنوی تمہارے ساتھ ہے۔ تو نے کہا تم پاگل ہو، تم نے کبھی کسی کتے کی بات سمجھی بھی ہے؟ محمود غزنوی بادشاہ ہم ڈاکوؤں کے ساتھ کہاں سے ہوگا؟ اس کا خوب مذاق اڑایا۔ مذاق اڑا کر جو ہے کہ چپ ہو جاؤ، چلو ڈکیتی ماری۔ ڈکیتی مار کے ان کو اطمینان تھا کہ کیونکہ گرو ہمارے ساتھ ہے، تو انہوں نے سارا سونا وونا لوٹا اور گٹھری باندھی اور جا کر سو گئے کہ اب صبح تقسیم کریں گے، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اب محمود غزنوی جب وہ سب چلے گئے تو وہ چور دروازے سے واپس محل میں آیا اور اپنا آرام کرنے لیٹ گیا۔ صبح دربار لگایا اور اپنے انٹیلیجنس کے لوگوں کو کہا کہ فلاں جگہ پر یہ ڈاکو ہیں اور ان کا گواہ میں خود ہوں، لہٰذا ان کو پکڑ کے لیا۔ اب وہاں پر انٹیلیجنس کے لوگ پہنچے
تو انہوں نے دیکھا کہ سامان بھی بندہ پڑا ہے، وہ لوگ سو رہے ہیں۔ اب چھاپا بالکل پرفیکٹ تھا، پکڑے گئے۔ پکڑے جانے کے بعد وہ وہاں سے لائے محمود غزنوی کے دربار میں۔ تو محمود غزنوی نے کہا چونکہ میں اس کا عینی گواہ ہوں لہٰذا ان سب کو پھانسی دے دی جائے۔ اب تو سب کے رنگ فق اور جو ہے کپ کپی طاری ہو گئی۔ اب ان کو لے جانے لگے تو وہ آدمی جو رات کی تاریکی میں پہچانتا تھا، اس کے منہ پر کبھی ہیبت طاری ہوتی اور کبھی راحت اور سکون کا اثر آتا۔ ہیبت اس لیے ہوتی ہے کہ پھانسی کا فیصلہ ہے، راحت اور سکون اس لیے کہ وہ پہچان چکا تھا کہ جو چھٹا آدمی تھا وہ محمود غزنوی ہے۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم سب نے اپنے اپنے ہنر کا مظاہرہ کر لیا، ہماری جان نکلی جا رہی ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں، آپ ذرا داڑھی ہلا دیجئے تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ تو محمود غزنوی مسکرائے اور انہوں نے داڑھی ہلائی تو ان کی جان کی خلاصی ہو گئی۔ تو معروم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کر کے دو باتیں فرماتے ہیں۔ ایک بات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، وہ عینی گواہ ہے۔ اور اللہ کی پکڑ اللہ نے 4 گواہ بنا کے رکھے ہیں، کرامن کاتبین، فرشتے، نام اعمال وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور وہ زمین یومئذ تحدث اخبارہا، اور انسان کے وہ اعضاء اور جوارح الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ 4 گواہ۔ اور بچنے کا راستہ نہیں، بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہر وقت علم ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین حاضر ناظر ہیں، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چینٹی جو چل رہی ہے، پروردگار اس کی آواز بھی سن رہے ہیں، اس کے چلنے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنا تعارف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور تم جو ہے اس بات کا اگر استحضار کر لو گے تو پھر تمہارا یہ استحضار جس طریقے سے ان 5 آدمیوں کا کوئی ہنر کام نہیں آیا، تو اسی طریقے سے دنیا کا تمہارا کوئی ہنر کام نہیں آئے گا اگر تم نے جو ہے اللہ کی معرفت حاصل نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی معرفت کے بارے میں ایک طرف فرما رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ پورا اللہ اپنا تعارف کروا رہے، ایک ایک صفت ایسی صفت ہے کہ انسان لرز جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ گرتوں کو تھامنے والا ہے اور تھاموں کو گرانے والا ہے۔ وہ فقیر کو بادشاہ بنانے والا ہے، بادشاہ کو فقیر بنانے والا ہے۔ وہ عزت دار کو بے عزت کرنے والا ہے اور بے عزت کو عزت دار بنانے والا ہے۔ وہ محیمن ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ ذو القوۃ المتین ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ غفار ہے، وہ بدیع السماوات والارض۔ یہ اللہ کا تعارف، اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ پیغام یہی لے کے آئے ہیں کہ اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر تمہیں عزت پانی ہے، اگر تمہیں سربلندی پانی ہے، اگر تمہیں راحت پانا ہے، اگر تمہیں سکون پانا ہے، اگر تمہیں سرخروئی پانی ہے، اگر تمہیں نفع چاہیے، اگر تمہیں نقصان سے بچنا چاہیے، تو اس کا واحد معبود اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مسجود نہیں، اس کے سوا کوئی محبوب نہیں، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، اس کے سوا کوئی خلاق دو جہاں نہیں، اس کے سوا کوئی رزاق نہیں۔
کوئی اس کے سوا ہے ہی نہیں. تو یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اور دوسرا مرحلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین. اور اس کے اندر جو بہت حساس بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی مان لینا کافی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ مانا جائے گا. یعنی رحمت للعالمین، بشیرا و نذیرا، مبشرا و نذیرا، اور خاتم النبیین. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ خاتم النبیین کے بارے میں معاملہ اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے کہ جو حضرات مفتی بنتے ہیں ایک کتاب پڑھتے ہیں الاشباہ والنظائر، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اذا لم يعرف مسلم کان النبی کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہا من الضروریات. کہ جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں جانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. اور میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی نے نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اور ختم نبوت کے اوپر جو ہے غدغن کیا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے صحابہ کو کھڑا کیا، خلفائے راشدین کو کھڑا کیا، تابعین کو کھڑا کیا، تبع تابعین کو کھڑا کیا، اور اولیاء اللہ کو کھڑا کیا، علماء کو کھڑا کیا، مجاہدین کو کھڑا کیا، سرفروش کو کھڑا کیا، اور پروانوں کو کھڑا کیا. حتیٰ کہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لایا گیا اور اس نے کہا کہ کیا تم مانتے ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوں؟ تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا، وہ فرماتے ان فی اذنی صمما عن سماع ما تقول، میرے کان بہرے ہیں تمہارا جملہ سننے سے قاصر ہیں. تو اس نے کہا اگر تم اس کا اعتراف نہیں کرو گے تو تمہارا ایک بازو کاٹ ڈالوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ان فی اذنی، میرے دونوں کانوں کے اندر بہرا پن ہے، ان سماع ما تقول، تمہاری بات. اس نے ایک بازو کاٹا. پھر کہا اب تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ان فی اذنی صمما ان سماع ما تقول، میرے کان بہرے ہیں تمہارے یہ کلمات نہیں سن سکتے. اس نے دوسرا بازو کاٹا، حتیٰ کہ ان کو کاٹ کے ٹکڑے کر کے دہکتے ہوئے آگ کے اندر جلا دیا، لیکن انہوں نے اس جملے کو اپنی زبان سے جاری ہونے نہیں دیا کہ میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ نبی کے بعد کوئی اور نبوت کا اعلان کرے. یہی وجہ ہے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کیا اور کسی مسلمان نے اس سے اس کی نبوت کی دلیل مانگی تو وہ دار اسلام سے خارج. آج بدقسمتی سے مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے معاملے کو معمولی سمجھنے لگے. 27ویں شب کو میں نے اس کا انتخاب اسی لیے کیا ہے تاکہ اس کی حساسیت کا اندازہ ہو جائے. اور اس وقت اس ختم نبوت کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اور جو چال بازیاں ہو رہی ہیں اور جو ختم نبوت کے سلسلے میں جو بدماشیاں ہو رہی ہیں اس سے میں آگاہ کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا خود اعلان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ رب العالمین نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. کہیں پر کہہ رہے ہیں یا ایھا المزمل، کہیں کہہ رہے ہیں یا ایھا المدثر، کہیں کہہ رہے ہیں طٰہٰ، کہیں کہہ رہے ہیں یاسین، کہیں کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی، کہیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسول. لیکن ختم نبوت کا معاملہ آیا تو کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی کو شبے کی ضرورت نہیں ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں.
کسی کو شبے کی ضرورت نہیں۔ سوچئے ذرا سا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے رہے ہیں، احکامات دے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر نام نہیں لے رہے۔ وہاں پر کہہ رہے ہیں طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ لیکن جب نبوت کے ختم نبوت کا معاملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا ایک اور انداز سے اعلان کر رہے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور ایک اور طریقے سے اعلان کر رہے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ پھر ایک اور طریقے سے اعلان کر رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر ایک اور طریقے سے اعلان کر رہے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے اور قیامت تک کے لیے کہہ رہا ہے، قیامت تک کے لیے کہہ رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے، حشر کے میدان میں بھی پیغمبر ہے، پل صراط میں بھی پیغمبر ہے، جنت میں بھی پیغمبر ہے، اور خاتم النبیین۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا اعتراف کر کے انہی کی شریعت پر حکم فرمائیں گے، وہ نئے نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موضوع آج 27ویں کو کیوں منتخب کیا۔ میں آپ کو اس کی حساسیت بتانا چاہ رہا ہوں اور بہت ڈر کے بتا رہا ہوں۔ آپ نے ابھی سنا 2 دن پہلے فیصل آباد میں ایک خاتون نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور اس وقت سوشل میڈیا کا نیٹ ورک جس طریقے سے قادیانیوں کا ایکٹیو ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں کے لیے ہو رہا ہے میں مصلحتاً ان لوگوں کے نام استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں وہ سیاسی رنگ نہ ہو جائے۔ اور نوجوانوں کو، وہ نوجوان جنہوں نے قرآن نہیں دیکھا، وہ نوجوان جنہوں نے کبھی مسجد کے اندر آنے کی زحمت نہیں کی، وہ نوجوان جنہوں نے مونٹیسری سے لے کر ہائی ایجوکیشن تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک لفظ نہیں پڑھا۔ ہاں البتہ وہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام عبد الرحمن ہے، ان کا نام عبد القدوس ہے، ان کا نام طٰہٰ ہے، ان کا نام یاسین ہے، لیکن ان کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر نہیں ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا طبقہ ہے۔ آپ مسجد کے رش کو دیکھ کے نہ سمجھیے کہ یہ جو ہے میں ہوائی بات کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا طبقہ ہے، اور اس طبقے کے لیے اتنا آسان ہو چکا ہے کہ وہ طبقہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ فلاں صاحب موجودہ دور کے نبی ہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں۔ وہ طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے قائد کو دیکھ لیا، اب مجھے بیت اللہ دیکھنے اور روضہ اقدس پہ جانے کی خواہش نہیں رہی۔ اسی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اسی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے یہ خطاب کر رہا ہوں، میں اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے خطاب کر رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہونے والا ہے۔ میں آخر کے اندر وہ بات عرض کروں گا حفاظت دین کے عنوان پر، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آپ یہ بات سمجھیے کہ ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین میں داخل کرنے آئے ہیں، اور آپ لوگوں کو دین سے خارج کر رہے ہیں۔
یعنی اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے تو اس ختم نبوت کے انکار کرنے والے کو، حالانکہ وہ قرآن کو مانتا ہے، وہ رسول اللہ کو مانتا ہے، وہ نماز کو مانتا ہے، وہ حج کو مانتا ہے، وہ زکوٰۃ کو مانتا ہے، وہ اسی قرآن کو مانتا ہے، وہ اسلامی تمام الفاظ استعمال کرتا ہے، اذان کا لفظ استعمال کرتا ہے، آپ کیسے اس کو اسلام سے خارج کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے، اور نوجوان بچے اس سوال کے دھارے میں بہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ماننے سے ایمان مکمل ہوگا۔ یہ اصول سمجھ لیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے اسلام مکمل نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا پڑے گا، تب جا کے ایمان مکمل ہوگا۔ یہ تو میں نے آپ کو قرآن کی روشنی میں بات بتا دی۔ یہ بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے نقل کی ہوئی روایت پڑھ کے بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیون، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کی اصلاح صراحت سے فرما دی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دنیا کے اندر کسی آدمی کا کوئی کاروبار ہو، کوئی برانڈ ہو، اور کوئی آدمی اس کمپنی سے نکل کر ایک کمپنی بناتی ہے، اور بنانے کے بعد وہی برانڈ اور وہی نام اور وہی پروڈکٹ استعمال کرتی ہے، تو کیا آپ اس کو اس کمپنی کا فرد سمجھیں گے یا کمپنی سے خارج سمجھیں گے؟ یقیناً آپ کہیں گے وہ کمپنی کا فرد نہیں ہے، کمپنی سے خارج ہے، حتیٰ کہ آپ قانونی طور پر اس کے خلاف چارہ جوئی کریں گے کہ یہ میرا برانڈ استعمال کر رہا ہے، میرے لوگو استعمال کر رہا ہے، میرے پروڈکٹ کو استعمال کر رہا ہے، اور مارکیٹ میں میرا نام خراب کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر انسان اس بات پر پورے اطمینان سے وہ کرتا ہے۔ تو مجھے بتلائیے کہ کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہا ہے اور مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ہم اس کو اسلام میں کیسے داخل سمجھیں؟ وہ مسلمانوں کی جماعت میں کیسے شامل سمجھیں؟ مسلمانوں کا حصہ کیسے سمجھیں؟ آپ مجھے بتلائیے کہ ایک امت کے اندر ایک نبی آتا ہے تو اس نبی کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، تو جس نے نیا نبی اور نئی شریعت کا اعلان کیا تو اس کو یہودی کہا گیا، اس کو مسلمان نہیں کہا گیا، کیونکہ اس نے نئی نبوت کا اعلان کیا ہے اور نئے مذہب کا اعلان کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اب جو اس زمانے میں یہودی تھے، ان یہودیوں کو حکم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانو، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے وہ عیسائی کہلائیں گے۔ تو آپ مجھے بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس محمد الرسول اللہ کہلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خاتم النبیین کہلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ کتاب خاتم الکتاب قرآن کہلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے و دین اسلام خاتم الدین قرار دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خاتم الامم قرار دی گئی اور مسلمان قرار دی گئی۔ اب اگر کوئی آدمی نئے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور نئے نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خود نکل رہا ہے، ہم نے نہیں نکالا ہے، کیونکہ اس نے نئی نبوت کا اعلان کیا ہے، اور جب نئی نبوت کا اعلان کیا تو ہماری دین کہتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، اور اس کو ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ تو نماز کی اصطلاح یہ ہمارا برانڈ ہے، روزے کی اصطلاح یہ ہمارا برانڈ ہے، مسجد کی اصطلاح یہ ہمارا برانڈ ہے، یہ مینار ہمارا برانڈ ہے، یہ قرآن ہمارا برانڈ ہے۔ جو جن لوگوں نے ڈکیتی ماری وہ ڈاکو تو کہلا سکتے ہیں، مسلمان نہیں کہلا سکتے، ان کی عبادت گاہ مسجد نہیں کہلا سکتی،
ان کی مینار اسلام نہیں کہلا سکتے. ان کی نماز کو عبادت تو کہا جا سکتا ہے اور ان کی عبادتگاہ کو مزوارہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہا جا سکتا. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے ان کی نبوت پہ ڈاکہ مارنا. اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں، یہ دنیا کے اندر پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف اسلام کے دشمن نہیں ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، بلکہ یہ حرمین شریفین کے بھی دشمن ہیں، بلکہ یہ بیت المقدس کے بھی دشمن ہیں، بلکہ یہ ہر مسجد کے دشمن ہیں، بلکہ یہ ہر مسلمان کے دشمن ہیں، بلکہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں، بلکہ یہ امہات المومنین کے دشمن ہیں. اب میں آپ کو بتلاؤں، دنیا کے اندر یہ باقاعدہ پروپیگنڈا کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے حقوق سلب کیے گئے ہیں، لہذا پاکستان کو ہیومن رائٹس کی بنیاد پر پابندیوں کے سلاسل میں جکڑ دو. یہ بالکل میں واقعہ بتا رہا ہوں، ریکارڈ موجود ہیں. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ نوبت یہاں تک آئی کہ جب پاکستان تقسیم ہو رہا تھا، بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا، پاکستان اور ہندوستان، اور پنجاب کے بارے میں یہ طے کیا جا رہا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے اور جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہوگی وہ ہندوستان کا حصہ ہوں گے. میں تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں، تاریخ میں یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے، برٹش لائبریری بھی موجود ہے. یہ آپ کے پاکستان کی قدیم لائبریریوں میں یہ ریکارڈ موجود ہے. تو گودراس پور یہ ایک علاقہ تھا جہاں پر قادیان ہے. اس علاقے کے اندر اگر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے تو گودراس پور پاکستان کے حصے میں آتا، اور اگر یہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرتے تو گودراس پور انڈیا کے حصے میں آتا. انہوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم خود ڈکلیئر کیا ہے. تو جب اپنے آپ کو خود غیر مسلم قرار دیا ہے تو پھر اب کیوں روتے پھر رہے ہیں اور اب کیوں بھولے بھالے مسلمانوں کو اغوا کر رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تو نکال دیا، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو سچ بولتے ہیں. دوسرا واقعہ میں گواہی کے طور پہ پیش کرتا ہوں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھا رہے تھے تو سر ظفر اللہ خان وزیر خارجہ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھا ہوا جنازے میں شریک نہیں ہو رہا تھا. تو کسی صحافی نے اس سے سوال کیا کہ آپ جنازے میں بانی پاکستان کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے؟ تو اس نے یہ تاریخی جملہ کہا جو اس کے منہ کے اوپر کالک کے طور پہ آج بھی موجود ہے. اس نے کہا کہ آپ غیر مسلم ریاست کا ایک مسلمان وزیر خارجہ سمجھیے یا مسلم کا غیر مسلم وزیر خارجہ تسلیم کیجیے. اور اس نے جنازے میں شرکت نہیں کی. یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں. اتنا تو آپ لوگوں کو ایک دھندلا خاکہ سمجھ میں آ گیا کہ قادیانی سازش ہے کیا. مسلمان اس کو سازش سمجھتے ہی نہیں. یاد رکھیے قادیانیوں کے سلسلے میں 10,000 مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کے بعد ختم نبوت کا آئین بنا ہے. یہ معمولی بات نہیں. اب میں اگلی بات جو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے زیادہ خطرناک، وہ ہے حفاظت دین سے متعلق. یعنی یہ بات تو آپ سمجھ لیجئے، دماغ میں بٹھا لیجئے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کو ہمیں ماننا ہے اس کی صفات کے ساتھ جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ ماننا ہے انہی صفات کے ساتھ جن صفات کے ساتھ اللہ نے ان کو متصف کیا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کے؟ بہت حساس بات کرنے جا رہا ہوں. آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ
اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتلایا ایک عالم ارواح ہے، اور پھر ایک عالم دنیا ہے، اور پھر ایک عالم برزخ ہے، اور پھر ایک عالم آخرت ہے جہاں پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی؟ میں رک رک کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں جو اگلی بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ میں نے بلا وجہ 27ویں شب کو یہ میں نے بلا وجہ انتخاب نہیں کیا، اس پہ استخارہ کیا ہے میں نے، اس کے بعد اس مضمون کا انتخاب کیا۔ یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی کہ لا الہ الا اللہ کما ہوا بصفاتہ، اللہ کو ماننا ہے ویسے ہی جیسے اللہ کی صفات۔ دوسرا پوائنٹ میرا تھا کہ محمد رسول اللہ کو ویسا ہی ماننا ہے جیسا کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا، خاتم النبیین۔ اب مرحلہ آ رہا ہے حفاظت دین کا، اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتلا دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے ایک عالم ارواح ہے جہاں پر ہم سب کی روحیں ہیں، اور ایک عالم دنیا ہے جہاں پر ہم لوگ آتے ہیں، ایک عالم برزخ ہے جو آخرت اور دنیا کے درمیان ایک عالم ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ انتقال کے بعد روح وہاں جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، موت انسان کے جسم کو آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی۔ روح اس وقت سے ہے جب اللہ رب العالمین نے عہد الست لیا تھا، اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ روح عالم ارواح میں موجود تھی، وہ روح ہمارے جسم کے اندر آئی جب ہمارا جسم بنا، اور وہ روح ہماری موت کے بعد منتقل ہو جائے گی عالم برزخ کے اندر، وہی روح منتقل ہو جائے گی عالم حشر کے اندر، وہی روح منتقل ہو جائے گی عالم جنت کے اندر۔ روح کو موت نہیں آتی۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی آپ لوگ؟ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا کہ روح کی حساسیت کتنی ہے۔ ایک آدمی ہے، مالدار ہے، اس کا خزانہ ہے، اس کے بچے ہیں۔ اب یہ آدمی جب تک اس کے جسم پہ روح ہے اس کا پاور ہے، بچے بابا بھی کہہ رہے ہیں، ملازمین باس بھی کہہ رہے ہیں، بیوی شوہر کہہ رہی ہے، سرتاج کہہ رہی ہے، پوتے دادا کہہ رہے ہیں، عزت احترام سب کچھ۔ یہاں سے روح نکلی، اب کوئی 1 منٹ کے لیے تنہا کمرے میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ روح کی امپورٹنس سمجھ میں آ گئی آپ لوگ؟ روح کی امپورٹنس یعنی ہمارے وجود کی اہمیت بھی روح کی وجہ سے۔ اگر روح نکل جائے تو اہمیت ختم۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی آپ لوگ؟ اب آپ یہ سمجھیے کہ روح، اس روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور جسم کو جس طرح غذا کی ضرورت ہوتی ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے۔ جسم کی غذا، چونکہ جسم زمینی چیز ہے تو اس کی غذا اللہ رب العالمین نے زمین میں رکھی، اور روح چونکہ عالم ارواح کی ہے تو اس کی غذا اللہ نے وہاں سے روانہ کی، وحی الہی کی شکل میں۔ یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کے؟ نوجوان بچوں خاص طور سے سنو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس ایک ایک بات کو یوں سمجھ لو، اپنے کلیجے پہ لکھ لو، اور خصوصاً وہ ماں باپ جن کے بچے ابھی 10 سال کے ہیں، خاص طور سے وہ ماں باپ اس کو تو یوں سمجھ لیجئے، اس کو رسی سے باندھ لیں اور اپنی نسل کو اس موقع کے لیے تیار کر لیں، کیونکہ ہم دنیا کے اندر اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تو ہم آخرت میں کیسے برداشت کریں گے؟ اگر ہمارا بچہ اللہ نہ کرے بے ایمان ہو گیا تو ہم کیسے برداشت کریں گے وہ جہنم میں جلے اور سڑے اور ہم اس کو جنت میں نہ لا سکیں اگر ایمان نہیں، اللہ نہ کرے۔ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ انسانی جسم زمین سے ہے۔ جب انسانی جسم زمین سے ہے تو اس کی غذا زمین سے آئی ہے، اور روح کا تعلق چونکہ ملائے اعلیٰ سے ہے تو لہذا اس کی غذا وہاں سے آئی ہے۔
جتنی وحی الہی انبیاء علیہ السلام سے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، وہ روح کی غذا لے کے تشریف لائے، روح کی غذا لے کے تشریف لائے. اور اب آپ کہیں گے کہ روح کی غذا، آپ پروف کیجئے کہ روح کی غذا ملائے اعلیٰ سے آئی ہے. آپ لوگ قرآن پہ تو یقین رکھتے ہی ہیں، الحمدللہ ہم سب یقین رکھتے ہیں. اللہ میاں کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے روح کو قرار ملے گا اللہ کے ذکر سے. یاد رکھیے کہ اللہ کا ذکر نماز بھی ہے، اللہ کا ذکر زکوٰۃ بھی ہے، اللہ کا ذکر حج بھی ہے، اللہ کا ذکر روزہ بھی ہے، اللہ کا ذکر تلاوت بھی ہے، اللہ کا ذکر قرآن بھی ہے، اللہ کا ذکر شریعت بھی ہے، اللہ کا ذکر اذکار بھی ہے، اللہ کا ذکر تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تمجید بھی ہے اور تحلیل بھی ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کہ روح اس کی غذا ملائے اعلیٰ سے آئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خاتم النبیین بنا دیا گیا تو اب روح کی غذا ملائے اعلیٰ سے اب وہی رہے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، یعنی قرآن، یعنی شریعت محمدی. یعنی اللہ نے جو اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہ اتھارٹی ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو، کوئی رد و بدل نہیں ہو. یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھ لیجیے آپ. اب اس کے بعد دنیا کے اندر مختلف مذاہب آئے اور گئے. ابھی جو دو اسلام کے علاوہ بڑے مذاہب ہیں، ایک کا نام ہے یہودیت اور ایک کا نام ہے عیسائیت، اور ایک مذہب جو قیامت تک کے لیے ہے اس کا نام ہے اسلام. اسلام کے اندر جو احکامات ہیں، جو فقہ کے اندر استنباطات ہیں، جو فقہ مدون کی گئی ہے، وہ تمام کے تمام احکامات قرآن اور حدیث کے اندر غور خوض کرنے کے بعد حاصل کیے گئے. اس کے علاوہ ایک جملہ سن لیجئے گا کہ اللہ رب العالمین کو تورات اور انجیل کو قیامت تک باقی رکھنا نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں پہ رکھی تھی، اپنے اوپر نہیں رکھی تھی. اور قرآن کریم کو چونکہ قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری خود لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ قرآن جو ہے اور قرآن کے ریلیٹ کیے ہوئے جتنے بھی احکامات ہیں وہ کسی ری ایکشن میں نہیں ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ ایکشن ہے. اور اس کے علاوہ جتنے نظام ہیں وہ ری ایکشن میں وجود میں آئے، چاہے وہ نظام جو ہے عیسائیت نے ڈیزائن کیا ہو، چاہے وہ نظام یہودیت نے ڈیزائن کیا ہو، وہ سارے نظام جو ہے ری ایکشن میں آئے. اب آپ کہیں گے ری ایکشن میں کیسے آئے؟ تو ری ایکشن میں ایسے آئے کہ جب دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے گا، قرآن نے سائنس کا دروازہ کھولا ہے اور عیسائیت اور یہودیت انہوں نے سائنس کا دروازہ بند کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ سائنس کے سلسلے میں اسلام نے تو دعوت دی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ تمام چیزیں غور و خوض کے لیے، ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے. ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہاری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، اس پہ تم ریسرچ کرو. تو عیسائیت نے سائنس جب پروان چڑھنے لگی اسپین کی شکل کے اندر، تو اس کے نتیجے میں فرانس کے اندر اور یورپ میں ایک بغاوت پیدا ہوئی، اور اس بغاوت کے نتیجے کے اندر ایک نظام ڈیزائن کیا گیا، جس نظام کے اندر انہوں نے قانون بنایا کہ عقل اور جسم، یہ دو چیزوں کو سامنے بنیاد کے طور پر رکھ کے پورا نظام بنایا جائے گا، عقل اور جسم. تو
تو یاد رکھیے جتنے بھی دنیا کے اندر نظام بنائے گئے ہیں یا تو وہ عقل کو فیور کرتے ہیں، عقل کی تسکین کے لیے ہیں، یا جسم کی تسکین کے لیے ہیں. لیکن اسلام جو نظام ہے اس نے 3 بنیادیں دی ہیں، ایک عقل، ایک جسم اور ایک روح. تو یاد رکھیے گا اسلام نے جتنے بھی نظام دیے ہیں اس نظام کے اندر روح کو بنیاد کے طور پر، روح کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے، روح کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے، روح کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے، روح کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے احکامات دیے. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کے؟ جتنے بھی دنیا کے نظام ہیں وہ جسم پر ہیں یا عقل کے لیے. جسم پر کیا مطلب؟ آپ کے جسم کو سکون ہو، آپ کو اے سی ملے، آپ کو فلاں چیز ملے، اس جسم سے ریلیٹ جتنی چیزیں ہیں آپ سوچتے جائیے، آپ کو سمجھ میں آ جائیں. عقل یعنی وہ باتیں، وہ نظریات جو عقل کو اطمینان دیں، وہ نظریات ایکسیپٹیبل ہیں. اور جو نظریات عقل کو عقل جن کو تسکین نہیں پاتی عقل جس کے ذریعے سے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے. جیسے مثال کے طور پر عالم ارواح، عقل نہیں پہچان سکتے. عالم ارواح کسی نے نہیں دیکھا اور سائنس ابھی تک وہاں نہیں پہنچی. جنت کسی نے نہیں دیکھی. یہی وجہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ ملحدین کا وجود میں آ چکا ہے، جو اللہ کا بھی انکار کرتا ہے، جو جنت کا بھی انکار کرتا ہے، جو جہنم کا بھی انکار کرتا ہے، جو پل صراط کا بھی انکار کرتا ہے، جو محشر کا بھی انکار کرتا ہے، جو جام کوثر کا بھی انکار کرتا ہے، وہ ہر چیز کا انکار کرتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ عقل جس چیز کو دیکھ نہیں سکتی وہ چیز نہیں ہے. یہ ان کی بہت بنیادی دلیل ہے. یہ بہت بنیادی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں عقل جس چیز کو نہیں دیکھ سکتی وہ چیز ہے ہی نہیں، چونکہ عقل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. حالانکہ اتنی کمزور دلیل ہے، اتنی کمزور دلیل ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس دیوار کے پیچھے دیکھ سک رہے ہیں؟ نہیں دیکھ سک رہے. تو کیا اس دیوار کے پیچھے باغ نہیں ہے؟ کیا اس دیوار کے پیچھے درخت نہیں ہے؟ کیا اس دیوار کے پیچھے کائنات نہیں ہے؟ لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو وہ اس دلیل کو بڑا مضبوط سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ عقل چونکہ ان چیزوں کو نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہے نہ عقل دیکھ سکتی، لہذا وہ چیزیں نہیں. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کا جو اس وقت ٹکراؤ ہے وہ ٹکراؤ ہے اسلام کے ساتھ. اور وہ ٹکراؤ اسلام کے ساتھ اب وہ نہیں ہے جو جنگوں کی شکل میں ہوتا ہے، بلکہ اب ٹکراؤ ہو رہا ہے عقائد کی شکل میں. اور ایسے فلسفے اور ایسے افکار پیش کیے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کچھ بھی نہ رہے. ان کو یہ تو تسلیم ہے کہ وہ قادیانی رہے، یہ تو تسلیم ہے کہ وہ عیسائی رہے، وہ تسلیم ہے کہ وہ یہودی رہے، وہ تسلیم ہے سب کچھ رہے، اگر نہ رہے تو مسلمان نہ رہے، مومن نہ رہے. اب آپ کے ساتھ میں وہ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو حیران کر دے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے نظام کس کے لیے ہے؟ عقل اور جسم کے لیے. اور اسلام کا جو نظام ہے عقل، جسم اور روح. یہی وجہ ہے کہ جب ان سے بات کریں گے تو روح ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، تو اس کے نتیجے کے اندر ان کے پاس روح کے سوال کا کوئی جواب نہیں. دنیا کے اندر ایک اور عالم ڈیزائن کر لیا گیا ہے. ہم نے بتایا تھا ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت. آج منبر رسول میں بیٹھ کر پورے وثوق کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا نے مسلمانوں کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے، اور کیسے سودا ہوگا وہ میں بتاؤں گا ابھی آپ کو. وہ سودا کیسے ہوگا؟ وہ سودا ایسے ہوگا کہ مسلمان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی، بادروا بالاعمال الصالحہ فتکون فتن کقطاع اللیل المظلم، نیک اعمال جلدی جلدی کر لو کیونکہ فتنے ایسے آنے والے جیسے کوئی تسبیح کا دانہ، تسبیح ٹوٹ جائے اور ایک کے پیچھے ایک دانہ نکلتا ہے.
युस्बिहु अर्रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा। सुबह ईमान की हालत में होगी, शाम कुफ्र की हालत में होगी, शाम ईमान की हालत में होगी, सुबह कुफ्र की हालत में होगी। ये नबी करीम साहब फरमा के गए। मैं ये सोचता था कि इस हदीस की क्या तशरीह करूं, वो तशरीह मैं अब करने जा रहा हूं। आप हैरान होंगे कि एक दुनिया वजूद में आ गई है, एक आलम वजूद में आ गया, उस आलम का नाम है मेटावर्स। ये साइबर का आलम है, ये साइबर का आलम है। ये आप कहेंगे कि ये आप कैसे दावा कर रहे हैं कि ये वजूद में आ गया, तो मैं आपको बताऊं, फेसबुक ने अभी कुछ अरसा पहले अपने नाम के साथ मेटा लफ्ज लगा दिया। ये पैगाम दिया गया है, मेटावर्स एक आलम की तैयारी हो चुकी है, उसको डिक्लेयर करना बाकी है, और उसके मुख्तलिफ फार्मूले मुख्तलिफ शक्लों में प्रैक्टिस में दे दिए गए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि आप देखिए, मैं थोड़ा सा तारुफ करवा रहा हूं, फिर मैं अपने मौजू की तरफ आऊंगा। आप देखिए कि एक वक्त था कि बच्ची शरीफ घराने की, उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था, और आज व्लॉगर्स की बुनियाद पर आप देख लीजिए कि हर घर की बच्ची को आप फेसबुक व्हाट्सएप पे देख सकते हैं। आपने सोचा व्लॉगर्स चीजें अपलोड कर रहे हैं और उनको पैसे मिल रहे हैं, इतने सखी हैं। मैं जो बात करने जा रहा हूं आपको फिर समझ में आएगी कितनी खतरनाक बात। आपके जितने सब्सक्राइबर हैं आपको इतने डॉलर मिल रहे हैं। फेसबुक दे रहा है, व्हाट्सएप दे रहा है, गूगल दे रहा है। आपने सोचा कि गूगल को फेसबुक ने अरबों डॉलर में खरीदा है। क्या वो कोई प्रोडक्ट है? वो तो सिर्फ पिक्चर्स हैं, मालूमात हैं। आखिर क्या वजह है कि इसको खरीदा गया? ऐसी वो कौन, ना वो सोना है, ना वो चांदी है, ना वो हीरे हैं, ना वो जवाहरात हैं, ना वो कोई और किस्म की दौलत है। ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर खरीदा गया सिर्फ एक सिस्टम। ये एक मिसाल दी मैंने आपको। दूसरी मिसाल, आप सुन रहे होंगे आगा खान का डेटा फरोख्त हो गया, मार्केट में फरोख्त हो रहा है। मुझे बतलाइए उस डेटा से क्या फायदा? अभी आप समझ जाएंगे मैं क्या कहने जा रहा हूं, कितनी खतरनाक बात कहने जा रहा हूं। आपने सुना बड़े बड़े बैंकों का डेटा चोरी हो गया, हैक कर लिया गया। बड़े बड़े हैकर बैठे हुए हैं जो बाकायदा डेटा हैक करके फरोख्त करते हैं। हत्ता के कोरोना से मुतालिक जो इंजेक्शंस लगे थे उसका पूरा डेटा फरोख्त हुआ है। हत्ता के, मुझे माफ कीजिएगा हसास इदारे के, नादरा का डेटा हैक किया गया, और बाज खबरें हैं कि फरोख्त भी हुआ। आपने सोचा ये सब क्यों हो रहा है? ये किस वक्त की तैयारी हो रही है? किस चीज की तैयारी हो रही है? ये दर हकीकत तैयारी हो रही है मेटावर्स। मेटावर्स का तर्जुमा है अलहदा कायनात। मेटावर्स नाम है अलहदा कायनात। मैं यहां पर एहसान अल्लाह के शुक्र के तौर पे अर्ज करता चलूं, लोगों को एतराज है कि उलमा कदामत पसंद हैं, उलमा हालात हाजरा पर निगाह नहीं रखते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा आपके ईमान के लिए इतने मुतफक्किर हैं कि 27वीं शब को जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो दर हकीकत आपके बच्चों, आपके आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत के लिए किया। तो अपने उलमा को हकीर मत समझो। ये जुमला मैं खास तौर से कह रहा हूँ। अपने इलाकों के अंदर जो मदारिस और मसाजिद हैं इनको हकीर मत समझो। अपने मौलवियों को हकीर मत समझो। कमजोरियां इंसान हैं, सिवाय अंबिया और फरिश्तों के बाकी कोई मासूम नहीं।
تو جب کوئی معصوم نہیں ہے تو اس کو بشر بنا کے رکھو، فرشتہ بنا کے مت رکھو، تو پھر تم جب بدگمان نہیں ہوگے۔ اب آپ سمجھیے اس جال کو پورا، میں ایک ایک تانا بانا کھول رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کا ایمان محفوظ ہو گیا تو آپ کے یہ وقت بہت قیمتی ہیں۔ اگر کہا جائے کہ میرے اس لیکچر کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو کروڑوں ملیں گے تو آپ کہیں گے سر پوری رات بیان کیجیے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات اقدس پہ یقین رکھ کے کہہ رہا ہوں، کل حشر کے میدان میں نبی کی شفاعت ملے گی۔ آمین، لبیک، بالکل صحیح، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، سنیے گا، آپ لرز جائیں گے۔ آپ میٹاورس، یہ ایک عالم ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میٹاورس کا مطلب یہ ہے نیا علیحدہ کائنات۔ اس علیحدہ کائنات کے اندر، اس علیحدہ کائنات کو تیار کرنے سے پہلے انہوں نے مختلف پروگرام ڈیزائن کیے، اور ان پروگراموں کے اندر اس حد تک لوگوں کو انوالو کیا، اس حد تک انوالو کیا کہ باقاعدہ اب کمپیوٹر آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، آپ کو آنسر کرتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے نوجوان لڑکے موجود ہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اب آپ یہ دیکھیے، آپ کو کھلایا، اور باقاعدہ اس وقت نوجوان باقاعدہ گیمنگ زون بنائے گئے۔ ان گیمنگ زون کے اندر لڑکے اپنے پیسے، ماں باپ کی محنت کی کمائی برباد کر کے، اور وہ اس گیمنگ زون میں جو پورے ورلڈ کے ساتھ مل کے کھیلا جا رہا ہے اس میں وہ پیسے برباد کرتے خوشی خوشی۔ یہ ان کے لیے پیسے برباد کرنا آسان کر دیا گیا، حتیٰ کہ اگر باپ نے دینے سے منع کیا تو باپ کو گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے ذہنی طور پر یرغمال بنا لیا گیا۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جملہ سنیے گا، جسمانی غلامی سے زیادہ ہلاکت آفرین اور تباہی خیز، جسمانی غلامی سے زیادہ ہلاکت آفرین اور تباہی خیز ذہنی غلامی ہے۔ اس وقت میٹاورس اس دنیا کے اندر انسانوں کو ذہنی طور پر ہیک کرنے کا پلان تیار ہو چکا ہے۔ ذہنی طور پر انسان کو سائبر کا غلام بنانے کی تیاری کر لی۔ یہ نیا ورژن غلامی کا آ رہا ہے، یہ نیا ورژن غلامی کا آ رہا ہے۔ اس ورژن کے اندر پہلے کیا تھا، 2D پروگرام ہوتے تھے، اب 3D پروگرام ہے۔ یعنی آپ وہاں پر اس میٹاورس کے اندر جا کر آپ اپنے وجود کو شو کر سکتے ہیں، آپ اپنے وجود کو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے وجود کو آپ موو کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا وجود میٹاورس کے اندر جانے کے بعد وہ ایسا محسوس کرے گا جیسے کہ وہ مینار پاکستان کے پاس ہے، وہ جیسے قطب مینار کے پاس ہے، جیسے وہ جو ایفل ٹاور کے پاس ہے، وہ بالکل اپنے آپ کو محسوس کرے گا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ نمبر 1 مثال، وی آر گلاسز۔ وی آر گلاسز ایجاد ہوئے، اور ایجاد ہونے کے بعد اس کو لگانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ آدمی پورا جسم اس وی آر گلاسز کا غلام ہو جاتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے جیسے کھائی کے اندر گر رہا ہے، یا محسوس کر رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، یا محسوس کر رہا ہے اس کو کوئی مارنے آ رہا ہے۔ اس کا پورا باڈی سسٹم اس وی آر گلاسز کے تابع ہو جاتا ہے۔ آپ کا دماغ ہیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ آنسر، آپ لوگ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ 2022 کے اندر اس کا لیٹسٹ ورژن آیا، اے آر گلاسز۔ وی آر گلاسز موٹے تھے، اور اے آر گلاسز جو بالکل چشمے کی طرح ہے، اور آپ ان گلاسز کو لگا کر بالکل جیسے چشمہ پہنے ہوئے ہیں، لیکن آپ میٹاورس دنیا میں چلے جائیں گے، نئی کائنات پہ چلے جائیں گے، اور نئی کائنات پہ جانے کے بعد آپ کہیں گے مولانا آپ افسانوی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو چند ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی متحدہ عرب امارات کے اندر ایک ایکسپو ہوا تھا، اس ایکسپو کے اندر باقاعدہ
میٹاورس کے اندر فلیٹ بیچے گئے ہیں، میٹاورس کے اندر زمین بیچی گئی ہے، میٹاورس کے اندر دکانیں بیچی گئی ہیں، میٹاورس میں فیکٹریاں بیچی گئی ہیں۔ اگر یہ افسانہ ہے تو دبئی کے اندر یہ ایگزیبیشن کیوں ہوا اور ساری دنیا سے لڑکے کیوں آئے؟ اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا گیا؟ بڑی بڑی اسکرین لگا کر کیوں تعارف کروایا گیا؟ دنیا کو پیغام دیا گیا کہ اب تمہاری دنیا، اگلی دنیا عالم آخرت نہیں ہے، اگلی دنیا عالم میٹاورس ہے، اور وہ آدمی جو مر جائے گا لیکن میٹاورس میں وہ زندہ رہے گا۔ میٹاورس وہ ایک کریکٹر ہے، آپ کا کریکٹر، آپ کا چہرہ، آپ کا وجود۔ اور آپ کو ایک اور خبر دے دوں، چیٹ GPT-4 2 دن پہلے لانچ ہوا ہے۔ یہ سسٹم لانچ ہوا ہے اور آپ حیران ہوں گے، 1,00,000 ٹریلین معلومات کمپیوٹر کے ہینڈ اوور کی گئی ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ اب کمپیوٹر انسانی دماغ کے مقابل کھڑا ہو گیا ہے، اور اگر کہا جائے کہ انسان نے اپنے دماغ کو اگر استعمال نہیں کیا تو انسان اس میٹاورس کی دنیا کے کمپیوٹر کا غلام بن جائے گا۔ اور میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اگلے زمانے کے اندر جب میٹاورس کا زمانہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے شعبے، ان شعبوں کے لیے آپ انسان اس کے لیے ایلیجیبل ہی نہ ہو، یعنی آپ صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہو۔ ایک تو ہوتا ملازمتیں ختم ہو جانا، ملازمتیں ختم نہیں ہوں گی بلکہ آپ اس قابل ہی نہیں رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کے علاوہ دوسری دنیا کے اندر وہ ہاسپٹل کو اجازت دے دی گئی ہے، اس ہاسپٹل کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، صرف مشینیں ہوں گی۔ اس ہاسپٹل پہ آپ جائیں گے، آپ کا چیک اپ ہوگا، اور یہ جو چیٹ GPT-4 جو لانچ کیا گیا ہے، ان معلومات کی اس کے پاس وہ تمام معلومات ہوں گی جو انسان کے احساسات ہوتے ہیں، جو انسان کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو ایک ڈاکٹر ایک چیز کو بھول سکتا ہے لیکن کمپیوٹر نہیں بھول سکتا۔ تو کمپیوٹر طے کرے گا کہ آپ یہ دوائیں استعمال کریں، تو گویا کہ آپ کی میڈیکل فیلڈ ختم ہو جائے گی، ڈاکٹر بے روزگار ہو جائیں گے، انجینئرنگ فیلڈ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایسے کمپیوٹر۔ اچھا آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ پتہ نہیں عالم ارواح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو میں عرض کر دوں، اس وقت دبئی ایئرپورٹ کے اندر، امیگریشن کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے، سارا کمپیوٹر جو ہے پورا نظام چلا رہا ہے۔ تو اس معاشرے کے اندر بچوں کو، اب آپ سمجھے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، میں اب اپنے اس اتنی بڑی تمہید آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس ابھی میٹاورس کی علم نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس موبائل آنے کے بعد آپ کا بچہ اغوا ہو چکا ہے، آپ کا بچہ آپ کا نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کا بچہ شاید ذہنی طور پر مسلمان نہیں، وہ یہ تو جانتا ہے کہ فلاں فلاں کیریکٹر اس فلاں گیم کے ہیرو ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ خاتم النبیین کون ہے۔ وہ اس موبائل کے ذریعے سے تو جانتا ہے
کہ فلاں فلاں کارٹون کے اندر فلاں فلاں کریکٹر بڑا ہیرو ہے، لیکن وہ یہ جانتا نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کون ہے، عمر فاروق کون ہے رضی اللہ عنہم، حضرت عثمان غنی کون ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کون. وہ یہ نہیں جانتا کہ فاطمہ الزہرا کون، حتیٰ کہ اس کے نزدیک ایمان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. اس کا سارا محور، سارا مرکز، اس کے دماغ کا سب کچھ ہیک ہو چکا ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو یہ واقعہ عرض کروں کہ ایک بچے کو دیکھا وہ دیوار کو یوں کر کے یوں کر رہا ہے، اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو، تو کہنے لگا میں پوجا کر رہا ہوں. کیونکہ انڈین کارٹون اس حد تک بنا دیں گے، اتنے اٹریکٹیو ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے کلرفل ہیں، اور ایسے اٹریکشن اس کے اندر رکھی گئی ہے کہ بچہ شوق سے دیکھ رہا ہے. اردو کارٹون نہیں دیکھتا، وہ ہندی کارٹون دیکھتا ہے. اور وہ قدم قدم پر بتوں کی پرستش اور مختلف چیزیں دکھاتے ہیں. یہ ایک بات عرض کی. حتیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ بچے سے موبائل لے کے چھپا دیا گیا تو بچے نے گھر کے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز کو ستیہ ناش کر دیا، سب کچھ توڑ دیا، اور ماں باپ کونے پہ جو ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں کہنے کہ قابو میں نہیں ہے. یہ اسی معاشرے کے واقعات سنا رہا ہوں میں آپ. ابھی یہ میٹاورس کی دنیا میں نہیں گئے ہم لوگ، ابھی ہم اسی دنیا میں ہیں. اور ہمارا بچہ جو اس وقت 3 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ حیران ہو جائیں گے، ایک گیم آیا تھا پب جی. علماء اکرام نے فتویٰ دیا کہ پب جی کھیلنا حرام ہے. سارے نوجوان ناراض ہو گئے، مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ. میرے پیارو، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بزرگ حالت نزا میں تھے، ان کے عیادت کے لیے ایک آدمی آیا اور ان کے شاگرد سے بیٹھ کر بحث کرنے لگا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال، علماء نے ہر چیز کو حرام کر دیا ہے. تو وہ بار بار بحث کر رہا تھا. تو وہ نزا کے عالم میں ایک دم آنکھ کھلی اور انہوں نے فرمایا، دیکھو اگر تم مولوی کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے جہنم میں جانا چاہو گے، قسم خدا کی مولوی تمہارے پاؤں کو پکڑ کے گھسیٹے گا. اگر تمہیں جہنم میں جانا تو ڈائریکٹ جاؤ. تم مولوی سے مت کہلواؤ کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، پب جی کے اندر جو خرابی تھی وہ خرابی یہ تھی کہ اس کے اندر انرجی لینے کے لیے بدھا کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا تھا اور بدھا سے انرجی مانگنی پڑتی تھی. وہ کہتے ہیں وہ کریکٹر ہے. کریکٹر استعمال کون کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. آج سائبر کرائم کی بنیاد پر لوگ قیدوں میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ سائبر نیٹ استعمال کرنے، فیس بک یوز کرنے کے اوپر، غلط پروپیگنڈا کرنے کے اوپر قیدوں میں پڑے ہوئے کہ نہیں پڑے ہوئے؟ تو وہاں پہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو صرف انگلیاں استعمال کی تھی؟ ہمیں قید کیوں کیا گیا؟ ہم نے تو صرف انگلیاں استعمال کی تھی. تو میرے عزیز دوستو، جب دنیا اس کو کرائم کہتی ہے تو اہل ایمان بھی اس کو کرائم کہیں گے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات، جب میٹاورس میں چلے جائیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک کرنسی متعارف کروائی گئی اور ایک دم غائب ہو گئی. یہ بہت سارے مسلمان اس کے اندر برباد ہو گئے، حتیٰ کہ امریکہ کے 2 بینک ڈیفالٹ ہو گئے. وہ ہے کرپٹو کرنسی. یہ کرپٹو کرنسی جو ڈیزائن کی گئی ہے، یہ در حقیقت میٹاورس میں استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی. اس کو میٹاورس کی کرنسی کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر آپ پوری دنیا کے اندر، اچھا اس کے فوائد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں جہاں مجھے خطرہ ہے ان خطرات کی نشاندہی کر رہا ہوں. میٹاورس کے اندر آپ ساری دنیا کے وزٹ کے اوپر، اور میٹاورس میں آپ زمین بھی خرید سکیں گے، آپ دکان بھی خرید سکیں گے، آپ زمین پر پروجیکٹ بھی بنا سکیں گے، اس پروجیکٹ کو کرائے پہ بھی دے سکیں گے. اور وہ تمام دنیا کے لوگ جو میٹاورس کے اندر فرسٹ مین کے طور پہ کام کریں گے، سیکنڈ مین پہ ان کا کریکٹر ہوگا، تو وہ سارے کے سارے لوگ
یوں سمجھ لیجئے وہ اس دکان میں آنا چاہیں گے تو اس دکان میں چیز خریدیں گے، تو اس دکان کی چیز خریدنے کے بعد وہ دکان آپ کے گھر میں چیز بھیج بھی دے گی، اس کی امپورٹنس اتنی بڑھ جائے گی، اس کی انوالومنٹ اتنی بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ ان کا جو منصوبہ ہے وہ منصوبہ یہ ہے کہ آئندہ آپ میٹنگز کرنا چاہیں گے اور آپ کے ڈیلر دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے، جس طریقے سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا آپ میٹنگ کرتے ہیں، لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، چاروں طرف دنیا میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ کریکٹر ایک جگہ، جس جگہ کو آپ چوز کریں گے، مثلاً آپ میٹاورس میں سوئٹزرلینڈ کو چوز کریں گے تو آپ کا کریکٹر باقاعدہ جہاز میں سفر کر کے جس کا ٹکٹ خریدے گا اور سفر کر کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ سفر کر کے سوئٹزرلینڈ اترے گا، وہاں اس کا استقبال کریں گے اس کے پارٹنر، اور پھر میٹنگ ہال میں جائیں گے اور میٹنگ ہال میں بیٹھ کے باقاعدہ میٹنگ کریں گے اور وہ تمام ڈائلاگ جو آپ بولنا چاہتے ہیں وہ کریکٹر بولے گا۔ یہ بات تو یہاں تک ہوتی تو ختم ہو جاتی۔ مجھے جو خطرہ ہے وہ خطرہ یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے سامنے قادیانی ہے، ہمارے سامنے یہودی ہے، ہمارے سامنے عیسائی ہے، اور ابھی تک ہم کو کم سے کم ہماری مسجدوں سے اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن جب بچے اس حد تک اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے تو یقینی بات ہے ان کے نزدیک قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، کسی چیز کی اہمیت نہیں، تو جو آدمی اس سے ڈائلاگ کر رہا ہوگا یا جو سسٹم اس سے ڈائلاگ کر رہا ہوگا تو مین سسٹم، یعنی اس کو اگر میں یوں کہوں کہ اس سسٹم کا جو بگ باس ہوگا، جو پوری کائنات کو رنگ کرنا چاہ رہا ہوگا، وہ جو میسج اور جو ذہن سازی کرنا چاہے گا اور جو جس طریقے سے قوم کو تیار کرنا چاہے گا اس طرح قوم کو تیار کر دے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں۔ لیبیا کے اندر انقلاب آیا، ایک ہی وقت میں سارے لوگ باہر نکل آئے۔ عراق کے اندر انقلاب آیا، ایک ہی وقت میں سارے لوگ باہر نکل آئے۔ مصر کے اندر انقلاب آیا، ایک ہی وقت میں سارے لوگ باہر نکل آئے۔ یہ کس کا پاور تھا؟ یہ موبائل کا پاور تھا، یہ سائبر کا پاور تھا، اور حتیٰ کہ ترکی کے اندر انقلاب آیا اور انقلاب آنے کے بعد طیب اردوغان کا ایک خطاب ہوا اور وہ پورا انقلاب جو پوری طاقت کے ساتھ تھا وہ انقلاب واپس چلا گیا۔ سائبر کا اتنا پاور ہے۔ یہاں پاکستان میں مثالیں لیکن میں نہیں دوں گا۔ ذہن سازی کرتے 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 اس حد تک ذہن سازی ہو جاتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سائبر کے سلسلے میں مسلمانوں کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے جتنی صلاحیت قادیانیوں کے پاس، اور جتنا فنڈ قادیانیوں کے پاس ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ وہ قادیانی جو آپ کے گھر تک نہیں آ سکتا تھا، اب وہ قادیانی آپ کے بچے کے دماغ تک پہنچ جائے گا اور اس بچے سے ایک سوال کرے گا۔ وہ سوال میں آج آپ کو بتلا رہا ہوں، اور وہ سوال ہے ختم نبوت سے متعلق۔ وہ سوال یہ کرے گا جس کی تیاری ہے، وہ سوال یہ کرے گا، پہلے میٹاورس کی دنیا کا وہ یرغمال بنا لے گا اور اس کو بالکل اس کا دلدادہ بنا دے گا اور اس کا عاشق بنا دے گا، حتیٰ کہ بچہ، میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، بچہ اپنی بیوی کا فیصلہ ماں باپ کے ذریعے سے نہیں کرے گا، میٹاورس کرے گا، کیونکہ میٹاورس کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اب تک، اس کے اندر آپ نے گھر بنایا یا آپ نے آفس بنایا، آپ کے دل میں خیال پیدا ہو اس میں میرا کوئی اسسٹنٹ ہونا چاہیے، آپ کا خیال کمپیوٹر فارم پڑھ کے آپ کے سامنے آفر لے کے آئے گا کہ آپ کو ایک ملازم چاہیے، یہ خواتین ہیں، ان خواتین کو آپ چوز کر لیجئے اپنی سیکرٹری کے لیے،
اور وہ خواتین کو باقاعدہ چوز کیا جائے گا اور کرپٹو کرنسی سے ڈیجٹ آپ کے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے، اور وہ خواتین میں سے جس خاتون کا انتخاب کیا جائے گا وہ آپ کی سیکرٹری بن جائے گی اور آپ کے ساتھ رہے گی اور باتیں کرے گی. اور اس کے علاوہ میں وہ باتیں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں جو باتیں بیان کرنے کے قابل نہیں. تو ابھی پہلے زمانے میں بچے گلیوں میں پل جاتے تھے، اب بچے ہماری گودوں میں نہیں پل سکتے، اتنا خطرہ ہو گیا. اور وہ خطرناک سوال جو کیا جائے گا، وہ سوال کیا جائے گا چلو تم نہیں مانتے مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، سب کہیے لعنت اللہ علیہ، کذاب، دجال، ملعون، کافر، یاد رکھیے گا. اور ہم کس کے پروانے؟ ختم نبوت کے. کس کے پروانے؟ کس کے پروانے؟ ہم جان کس کے لیے دیں گے؟ کس کے لیے جان دیں گے؟ یہ سمجھ لیجیے. سوال یہ کیا جائے گا بچوں سے کہ چلو تم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اس دنیا کے اندر، میٹاورس تو یہ الگ دنیا ہے، اس کا نبی مرزا غلام احمد قادیانی. یہ تیاری مکمل ہو چکی ہے. اب اس کا جواب سن لیجئے، میں آج دے رہا ہوں. یہ سوال جب بھی آئے گا لیکن اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. دیکھیے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو دنیا میں غار میں بھیجا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان کرنے کے لیے اللہ نے معراج پہ بلایا اور یہ پیغام دنیا کو دے دیا کہ نبی کی نبوت ختم ہوئی ہے عرش سے لے کے فرش تک اور فرش سے لے کے عرش تک. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کتنی کائناتیں بنا لو، وہ کائنات اسی جہاں کے اندر ہوگی. اور میرا نبی، تمہارا نبی خاتم النبیین ساری عالم کے لیے ہے، اور اس کو رحمت للعالمین زمین کے لیے نہیں کہا ہے، اس کو عالم ارض کے لیے نہیں کہا ہے، عالم حیوانات کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ اس کو رحمت للعالمین کہا ہے. سارے جہاں کے لیے عالم، سارے جہاں کا چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، انسان ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے خاتم النبیین محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے یہ جو باتیں بتائی ہیں یہ اس لیے نہیں بتائی ہیں کہ آپ ڈر جائیں، ہمت ہار جائیں. یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ نبی کے غلاموں کی نگاہ وہاں تک ہے، نبی کے غلاموں کی نگاہ وہاں تک ہے. اور یاد رکھو، جہنم تک ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. کہیے انشاءاللہ. جہنم میں پہنچا کے ملعون کو پھر ہم سکون سے بیٹھیں گے. آخری بات، ایک بڑے عالم، ان کا انتقال ہو گیا. پنجاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ رکھا گیا. اتفاق سے وہاں آبادی، ساری آبادی میں اکثریت قادیانیوں کی تھی، اور کسان مزدور طبقہ وہ مسلمان تھا. ان کمزور طبقوں نے ان عالم سے درخواست کی کہ آپ جو ہے ہمارے ہاں کبھی سیرت النبی کا جلسہ نہیں ہوا، اس دفعہ آپ سیرت النبی کے جلسے میں تشریف لائیں. تو انہوں نے تاریخ دے دی. تاریخ دینے کے بعد کچھ دن بعد وہ گاؤں والے آئے، انہوں نے کہا ہم سیرت النبی کا جلسہ نہیں کر رہے. انہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ اصل میں ہمارے ہاں جو جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، وہ سب قادیانی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہاں سیرت النبی کا جلسہ ہوا ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے.
تمہاری عورتوں کی عصمت دری کریں گے۔ تو انہوں نے وہ عالم فرمائے لگے اب تو جلسہ ہونا ہے، بس تم مجھے بتا دو کہ تمہارے علاقے کا بدماش کون ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک ڈاکو ہے، اس کا نام ہے نورا ڈاکو، وہ بدماش۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو۔ نورا ڈاکو کے پاس لے گئے تو وہ عالم کہنے لگے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جلسہ ہو رہا ہے اور تمہیں صرف اور صرف جو اسٹیج پہ کھڑے رہنا ہے، اور ایک دفعہ یہ کہہ دینا ہے کہ اگر کسی نے جلسے کو خراب کرنے کی کوشش کی یا جلسے کے بعد کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی میں سب کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اور یہ حضور کی ناموس کا معاملہ ہے۔ تو نورا ڈاکو نے کہا میں گناہگار ہوں لیکن نبی کا غلام، میری جان بھی حاضر ہے۔ تو اس نے کہا اعلان کرو جلسہ ہوگا۔ حضرت تشریف لے گئے، نورا ڈاکو ڈنڈا لے کے کھڑا رہا، پورے شان کے ساتھ جلسہ منعقد ہوا، مکمل ہوا۔ مولانا اپنے گھر آ گئے اور وقت گزر گیا۔ کچھ عرصے بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو دیکھا ایک سفید ریش عمامہ باندھے ہوئے جبہ پہنے ہوئے صاحب دروازے پہ کھڑے اور کہنے کہ مولوی میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ تو نے کہا آپ کون؟ کہیں گے میں نورا ڈاکو ہوں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو کہ یہ تم میں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے مولانا تم نے مجھ پہ احسان کیا، تم نے مجھے جو ہے حضور کے ناموس کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا، میں جلسے بھر کھڑا رہا، رات میں سویا، آقا خواب میں تشریف لائے اور فرمایا نورا تو نے جو ہے میری ناموس کی حفاظت کی ہے، میں نے اللہ سے درخواست کی ہے، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ کہیں گے اس کے بعد سے نہ میرے آنسو رکتے ہیں نہ میری داڑھی رکتی۔ تو کیا ہم نورا سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ میرے عزیز دوستو، یاد رکھو اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ۔ اپنے بچوں کو اب اس کی حفاظت کا راستہ بتا رہا ہوں۔ یہ میٹاورس سے حفاظت کیسے ہوگی؟ استعمال کرنا پڑے گا، چاہو نہ چاہو۔ جس طریقے سے کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ مجبوری بن گیا، جس طریقے سے آپ کو بتا دوں کرنسی جو ہے یہ کاغذ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو دنیا نے اس کو پیسہ مانا ہوا ہے، اس نے پیسہ، ورنہ یہ ردی ہے۔ آج اعلان ہو جائے کہ اس کاغذ کو ہم کرنسی نہیں مانتے، یہ ردی ہو جائے گی، ورنہ کرنسی تو اصل سونا چاندی تھی، اس کو تبدیل کیا گیا۔ ایک سازش کہتے ہیں، لمبی کہانی ہے کس طریقے سے ورلڈ بینک بنا، IMF بنا، یہ کسی موقع میں عرض کریں گے۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کرنسی بنائی گئی تھی کہ سونا آپ نے جمع کروا دیا، اس کے بدلے میں یہ کرنسی ہے۔ اب یہ اگر اعلان ہو گیا کہ پیپر کرنسی ختم ہو کر ڈیجیٹل کرنسی چلے گی، آپ کی مجبوری ہوگی، استعمال کرنا پڑے گا۔ تو اب بچانا کیسے ہے ان خطرات سے؟ ہم کو بچنا کیسے؟ اپنی نسلوں کو بچانا کیسے؟ تو یاد رکھیے سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے، چاہے آپ کو 10,000 روپے میں قاری ملے، سستا سودا ہے۔ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیجئے۔ دوسرا کام، اپنے بچوں کو 6 کلمے پڑھائیے۔ تیسرا کام، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے کے جائیے۔ میں قیامت تک کی نسل کو پیغام دے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے عربی کا شاعر کہتا ہے کہ یلوح الخط فی قرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب، کہ انسان کی تحریر صدیوں باقی رہتی ہے اور اس کا لکھنے والا مٹی ہو جاتا ہے۔ آج یہ باتیں میرے بیٹے ریحان نے سیو کی ہیں، ہو سکتا ہے میں ختم ہو جاؤں اور ہر انسان کو جانا ہے، لیکن یہ باتیں رہ جائیں گی۔ میں قیامت تک کی نسل کے لیے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگر اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کو ختم نبوت پہ باقی رکھنا ہے، اپنے بچوں کو عاشق رسول بنانا ہے۔ دیکھو عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ہر رات میں اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ جب
قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ تم جو ہے ایک دفعہ کہہ دو کہ میں نے غلطی سے کہہ دیا. انہوں نے کہا میں کیسے کہہ دوں کہ جب کہ نبی کی روزانہ میری زیارت ہو رہی ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اپنے بچوں کو اگر عاشق رسول بنانا چاہتے ہو تو ضرور بھی ضرور اپنے بچوں کو 6 کلمے یاد کراؤ، اپنے بچوں کو مسجد لے کے آؤ، اپنے بچوں کو وضو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سیرت النبی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو خلفاء راشدین کا تعارف کرواؤ، نبی کی محبت پیدا کرو، اپنے بچوں کو علماء سے ملاؤ، علماء کی مجلسوں میں لے کے جاؤ، درس قرآن میں لے کے جاؤ، دعوت و تبلیغ کے مراکز میں لے کے جاؤ، خانقاہوں میں لے کے جاؤ. اپنے بچوں کو نیچر سے قریب کرو، کیونکہ اگلا جو زمانہ آ رہا ہے وہ نیچر سے دور کرے گا. یہ میٹاورس ہریالی ہے لیکن حقیقت میں ہریالی نہیں ہوگی. فضا اچھی ہوگی لیکن حقیقت میں فضا نہیں، وہ ساری خوابوں کی دنیا ہے، سپنوں کی دنیا ہے. تو اپنے بچوں کو باغات میں لے کے جاؤ، اپنے بچوں کو اللہ کی قدرت کے مظاہر دکھاؤ، اپنے بچوں کو حرمین لے کے جاؤ، اپنے بچوں کو روضہ اقدس پہ لے کے جاؤ، اور یہ قیامت تک کے لیے کرتے رہو. بھلے تم کو میٹاورس کے اندر جانا پڑے، میٹاورس کی دنیا کے اندر، لیکن یہ سمجھ لینا اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ ایک دکھ بھرا پیغام ہے. میں نے بہت ساری چیزیں شارٹ کر دی ہیں جو اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ ہیبتناک، اور یہ ممبر کو زیب بھی نہیں دیتی کہ وہ باتیں میں جو ہے ممبر پہ بیٹھ کے کروں. بہت خطرناک باتیں. میں 2 لفظ میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر آج جوا کھیلنے کے لیے جوا خانے میں جانا پڑتا ہے. وہاں پر جوئے خانے میں جانے کی ضرورت، بستر پہ لیٹے لیٹے جوا ہوگا. یہاں پر گھوڑے کی قیمت لگانے کے لیے، جو ریس کا گھوڑا ہوگا، قیمت لگانے کے لیے آپ کو میدان میں جانا پڑتا ہے. وہاں پر آپ کو بستر پہ لیٹے لیٹے جوا کھیلیں گے. یہاں پر گناہ کرنے کے لیے کسی قوبہ خانے میں جانا پڑتا ہے. وہاں گناہ کرنے کے لیے وہ کریکٹر اور سامنے والا کریکٹر وہ گناہ کرے گا جس کو ذہنی طور پر لذت کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہر زمانہ خطرناک ہے، اور خطرناک سے خطرناک زمانہ آ رہا ہے. اپنے بچوں کو اگر ایمان پر دیکھنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو اگر اسلام پر دیکھنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو اگر محمد کا غلام دیکھنا چاہتے ہو، تو میرے بچوں کو یہ سارے میرے نبی کی امت ہے، اس امت کا غم اپنے اندر پیدا کرو. اپنے بچوں کی نگرانی کرو. اپنے بچوں کو دیکھو کہ موبائل پہ کون کون سے سائٹ پہ جا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں وزٹ کر رہے ہیں. موبائل کو ضرورت تک رکھو، ضرورت سے بڑھنے مت دو، ورنہ یاد رکھو یہ بچہ گود میں ہوگا لیکن ہمارا نہیں ہوگا. اور آج ایسا ہے، آج ایسا ہے. ایک اتنا بڑا طبقہ وجود میں آ چکا ہے جو صرف وہی بات سمجھتا ہے جو سائبر اس کو بتا رہا ہے. اس کے علاوہ وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. جزاک. ریکارڈنگ ہو گئی. اللہم